بھارت میں 26 قرآنی آیات کو حذف کرانے کی پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر۔ اتر پردیش بھارت کی شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم الدین نے قرآن کریم کی 26 آیات کو حذف کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد ولی رحمانی نے پریس ریلیز میں وسیم الدین کی قرآن کریم کے خلاف حرکت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ قرآن کی کسی آیات میں تبدیلی کا سوچنا تو دور، اس کے زیر و زبر اور ایک نقطہ تک میں بھی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری جانب رضا اکیڈمی کے چیئرمین سعید الدین نوری نے سپریم کورٹ میں دائر کردہ پٹیشن کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وسیم رضوی کو ملک میں 2 فرقوں کو لڑانے کے جرم میں فوراً گرفتار کیا جائے۔ دریں اثنا مولانا محمد ولی کا کہنا تھا کہ آج تک جتنے لوگوں نے قرآن کریم پر اعتراض کرنے کی کوشش کی انہیں منہ کی کھانا پڑی اور وہ اپنے ارادے میں ناکام و نامراد ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وسیم رضوی کی یہ حرکت کوئی نئی نہیں ہے۔ اسلام، مسلمانوں اور شاعر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے۔ جو لوگ اس سے واقف ہیں اور خبروں پر نگاہ رکھتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وسیم رضوی اتر پردیش میں وقف کے شیعہ سینٹرل بورڈ کے سابق چیئرمین ہیں۔ وہ بالی ووڈ فلم رام کی جنم بھومی کے پروڈیوسر ہیں اور 12 مارچ 2021 کو وسیم نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جہاں وسیم رضوی نے قرآن مجید سے 26 آیات کو ہٹانے کی اپیل کی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں دائر درخواست نے پورے پاکستان، ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں میں اس کے خلاف وسیع پیمانے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ درخواست میں وسیم رضوی نے عدالت سے اپیل کی ہے کہ وہ قرآن مجید سے 26 آیات کو خارج کر دیں، کیونکہ وہ مبینہ طور پر تشدد کو اکسا رہے تھے۔ دنیا بھر کی شیعہ تنظیموں، ہندوستان، پاکستان اور مقبوضہ کشمیر نے وسیم رضوی کو یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ان کے مذموم خیالات کا شیعہ مذہبات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور رضوی مسلمانوں میں فرقہ وارانہ اختلافات کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کے یہ بیانات سراسر زیادتی ہے۔ وسیم رضوی بالی ووڈ فلم رام کی جنم بھومی کے پروڈیوسر بھی ہیں۔ وہ ویکیپیڈیا کے مطابق نریندر مودی اور بھارتی جنتا پارٹی کے حامی ہیں۔ وسیم رضوی نے اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کی بھی حمایت کی جب اس نے ایودھیا میں ہندو مت کے سب سے بڑے دیوتا رام چندر کے ایک مجسمے کی تعمیر کی تجویز بھی پیش کی۔ رضوی نے بتایا کہ جس مسلم بورڈ کی وہ سربراہی کر رہے تھے، وہ اگر 100 میٹر لمبا مجسمہ تعمیر کیا گیا تو 10 چاندی کے تیر تحفے میں دیں گے۔ انہوں نے بابری مسجد، ٹرپل طلاق اور مدرسوں میں دینی تعلیم کے امور پر ہندوستانی مسلمانوں کی اتفاق رائے سے بھی متصادم کیا۔ آغا سید حسن الموسوی الصفوی، مسرور عباس اور تحریک وحدت اسلامی سمیت مقبوضہ کشمیر کی تمام مسلم نسلوں رہنماؤں نے رضوی کی جانب سے ان کو سخت سزا دینے کی درخواست بھی کی اور ان پر زور مذمت کی۔ انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ رضوی کے خلاف FIR درج کرے اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر اسے فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ جعفری نے دعویٰ کیا کہ شیعہ بورڈ کے سابق سربراہ کا بیان تشدد کو ہوا دے سکتا ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے علماء اور تنظیموں نے رضوی کی پرزور مذمت کی اور ان کے اس اقدام کو قرآن کی توہین قرار دیا۔ انہوں نے بھی اس پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام عائد کیا۔ مجلس علماء ہند کے جنرل سیکرٹری اور مولانا قالب جواد اور لکھنؤ کے اشبا عیدگاہ کے امام مولانا خالد رشید فرنگی محالی نے قرآن مجید کے بارے متنازع بیانات دینے پر رضوی کی خوب کلاس لی۔ دلی میں مدعو کیا گیا۔ BJP کے ایک رہنما نے دائر پولیس پر شکایت کے بارے میں پڑھا، قرآن ہمیں تشدد نہیں بلکہ امن کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید کے خلاف کسی بھی طرح کی توہین آمیز حرکت عام طور پر اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔
شیعہ بورڈ کے سابق سربراہ کی طرف سے قرآن مجید کے بارے میں بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے کئی علماء نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو چاہیے وہ کہ رضوی کے خلاف جلد کارروائی کرے اور اس کے گستاخانہ کلمات اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر اسے فی الفور گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رضوی کے تبصرے ناقابل قبول ہیں اور یہ کہ قرآن محبت، بھائی چارے اور امن کا درس دیتا ہے، نہ کہ تشدد۔ اللہ تعالیٰ خود انسانیت کی تعلیم دینے والی اس مقدس کتاب کا محافظ ہے۔ قرآن ایک زندہ رہنے کا ایک مکمل طریقہ حیات ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، اور زمین پر کوئی بھی طاقت قرآن کریم کے ایک لفظ کو بدل نہیں سکتی۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین نے کہا ان آیات کو پہلے 3 خلیفہ نے قرآن مجید میں شامل کیا تاکہ جنگ کے ذریعے اسلام کی توسیع میں مدد ملے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی رضوی کے گستاخانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اخوت کی تعلیم دیتا ہے اور ہر طرح کے تشدد کو مسترد کرتا ہے۔ 24 مذہبی گروہوں کی ایک جماعت J&K متحدہ مجلس عمل کے ترجمان نے کہا ہے قرآن مجید انسانیت، محبت، اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دینے والا ایک چشمہ ہے۔ شیعہ اتحاد مجلس عاملہ امامیہ جموں کشمیر نے بھی شیعہ رہنما کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ قرآن ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو رضوی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جانی چاہیے جو ایک غیر وجود ہے۔ سینئر حریت رہنما اور جموں و کشمیر اتحاد المسلمین کے سرپرست مولانا عباس انصاری اور صدر مولانا مسرور عباس انصاری نے سری نگر میں جاری الگ الگ بیانات میں وسیم رضوی کو ایک بدعنوان اور شیطانی اعلی کار قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وسیم رضوی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے اور وقف بورڈ گھوٹالہ سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے شیطانیت کھڈے آزما رہا ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کر دیں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔